معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج کی انگریزی تاریخ ہے 16 جون بروز جمعہ اور ہجری تاریخ ہے 26 ذی القعدہ 1444 ہجری۔ اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک وضاحتی بیان آیا ہے، پیغام آیا ہے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، اس پیغام کو اور بیان کو سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ناظرین و سامعین، انگلش اور کمپیوٹر کی تعلیم سے جڑے دارالعلوم دیوبند کے حالیہ اعلان کے بعد فیس بک اور واٹس ایپ پر اس تعلق سے مسلسل مضامین اور تبصرے نظر آ رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، گزشتہ ویڈیو میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ ماضی میں بھی دارالعلوم دیوبند کے مختلف فیصلوں کو لے کر اس طرح کی صورتحال نظر آئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی صورتحال نظر آئے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، انگلش اور کمپیوٹر کی تعلیم سے متعلق جو اعلان ہوا تھا دارالعلوم دیوبند کے جانب سے، تو پیارے ناظرین و سامعین، دارالعلوم دیوبند کی جانب سے وضاحتی بیان آ گیا ہے، جس بیان کے اندر جانشین شیخ الاسلام، امیر الہند، قائد جمعیت و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت بہترین باتیں کی اور ساری وضاحت ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور سنیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر بحث و مباحثہ کرنے والے اور بیجا تبصرے کرنے والوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو اور اس وضاحتی بیان کو ضرور سنیں تاکہ ان کے دل کو قرار اور سکون آ جائے۔ دارالعلوم میں ایک نوٹس چسپاں کیا گیا ہے کہ انگلش کوچنگ کرنا نہیں چاہیے دینی تعلیم کے ساتھ، اور اس پہ پرتیبند لگا دیا ہے دارالعلوم میں، اس طرح سے میڈیا دکھا رہی ہے۔ کیا ہے؟ نہیں، ہم تو خود دارالعلوم میں ہمارے یہاں انگریزی کا شعبہ ہے، جو طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کا شعبہ ہے، ظاہر ہے کہ کمپیوٹر بھی عام طریقے پر انگریزی ہی میں چلتا ہے۔ ہمیں اس سے ہمارا جو کورس ہے، نصاب تعلیم ہے، جو کتابیں ہیں، وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو پڑھیں، اس لیے کہ ہم 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھایا ہے اگر اس کو طالب علم مغرب کے بعد یا اور عشاء کے بعد نہیں دیکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں اور ایڈوکیٹ بنیں، جو آپ کا جی چاہے بنیں، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے کر کے کچھ اور پڑھیں۔ دارالعلوم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہم نے انگریزی کا شعبہ طے کیا تھا، وہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارے کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو 5 سال دیں گے اس کے لیے کہ وہ حفظ قرآن کرتے کرتے، اور بعد میں جو ہمارا 5 سال کا کورس ہے جس میں ہم انگریزی، ہندی، جغرافیہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کو 10ویں پاس کرا دیں گے۔ جس دن سے عربی تعلیم شروع ہوگی ہم کوئی چیز نہیں پڑھاتے۔ اب یہ لوگ آ گئے ہیں، دوسرے لوگ، انہوں نے یہاں سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں، وہ طلبہ سے فیس بھی لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ طالب علم ہماری تعلیم کو نہیں پڑھے گا، ان کی طرف توجہ کرے گا۔ جو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کا وقت ہے وہ اس کے اندر لگائے گا، تو ہمارے مدرسے کی تعلیم تو دوسرے درجے کی ہو جائے گی۔ پڑھنے کے بعد جو جی چاہے کرو، ہمارے یہاں داخلہ لے لو، ہم تمہیں انگریزی پڑھائیں گے، یا تم کسی اسکول میں جا کر کے داخلہ لو، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے ہمارا جو کورس ہے وہ اتنا ٹف ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کورس کو نہیں ادا کیا جا پڑھا جا سکتا۔ بھائی اتنی ہی بات ہے ہماری۔ اس طرح سے میڈیا دکھا رہی ہے، اس کو مطلب کہنے کا پرتیبند لگا دیا ہے، نیا فرمان جاری کیا ہے۔ نہیں، نیا فرمان ہمارا ہمیشہ یہی فرمان ہے۔ دارالعلوم کا یہ قانون ہے کہ دارالعلوم کے کورس کے ساتھ کوئی دوسری تعلیم نہیں ہو پائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو یہ کورس پورا نہیں ہو پائے گا۔